جا سکتا. نہ صرف یہ بلکہ پھر ہم نے 2014 میں پہلی مرتبہ ناٹ ملالا ڈے کیا. 2015 میں ہم ناٹ ملالا بک جو ہے وہ ہم نے اس کے ایجنڈے کو اس کو واضح کرنے کے لیے آگاہ کرنے کے لیے ملک گیر ہم نے یہ فیڈریشن کی طرف سے یہ کاوش کی اور ہم نے یہ پورے پاکستان میں اپنے اسکولوں کو فارورڈ کی تاکہ ہمارے اسکولز کو پتہ چلے. نہ صرف یہ اسکولز کو بلکہ ہم نے ملک گیر اس کی بک لانچ کی اور 40 سے زیادہ ممالک میں اس کی بک لانچ کر کے ہم نے واضح کیا ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارے 15 لاکھ ٹیچر، 2 کروڑ بچے اور 2,07,000 اسکول جو ہیں اس ملک و قوم کے لیے، آئین پاکستان کے لیے، نظریہ پاکستان کے لیے، نظریہ اسلام کے لیے بھرپور طور پہ اپنی جدوجہد کریں گے. اور ملالا کو ہوں اور اس کے باپ کو اور اس کے تمام بیرونی آقاؤں کو واضح پیغام دے رہے ہیں کہ جب تک پاکستان کے 23 کروڑ پاکستانی بیٹے بیٹیاں محب وطن زندہ ہیں وہ کسی بھی صورت میں اپنے مغربی ایجنڈے کو ہمارے اوپر مسلط نہیں کر سکتے. کتاب میں جو کچھ اس نے لکھا وہ تو ایک حقیقت ہے ہی، جس میں اس نے نظریہ پاکستان، نظریہ اسلام، آئین پاکستان، افواہ مبارکہ کے اوپر تنقید کی جو انتہائی افسوسناک ہے. اور نہ صرف یہ اس نے آیات مبارکہ پہ تنقید کی بلکہ اس نے ناموس رسالت کے قانون کے حوالے سے، قادیانیوں کے حوالے سے سپورٹ دی. سب سے افسوسناک پہلو اس کا اس کتاب میں یہ ہے کہ سٹینک ورسز جو کہ ایک معلوم سلمان رشدی نے لکھی اور اس نے اپنے باپ کے حوالے سے ڈیفینڈ اس کو کیا اور اس کو آزادی رائے اپنے باپ کے حوالے سے قرار دیا. تسلیمہ نسرین کے ساتھ اس کی جو تصاویر ہیں وہ ریکارڈ کے اوپر ہیں. ملالا اور اس کا باپ پہلے دن سے پاکستان اور افواج پاکستان، پاکستانی اداروں، آئین پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں. ہم نے اس کی کتاب میں خود اس نے لکھا ہے کہ 14 اگست 1997 کو 1997 کو اس کے باپ نے پاکستان کی 85ویں سالگرہ کے اوپر بلیک بینڈ باندھے اپنے ساتھیوں سمیت پاکستان کے خلاف نعرے لگائے، گرفتار ہوا، جرمانہ ہوا اور وہ دوسری مرتبہ اپنی ہی کتاب میں بھی لکھتی ہے کہ میرے باپ کے اوپر بجلی چوری کرنے کا، میٹر ٹیمپرنگ کا جو کیس بنا. تو 2 مرتبہ اس کو ایسے ہمارے اوپر مسلط ہیں جو کہ غیر ملکی ایجنڈا پروموٹ کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اور ڈٹائی یہ ہے کہ 2 مرتبہ کا سزا یافتہ شخص جو ہے وہ اس وقت سرکاری نوازشات کو انجوائے کر رہا ہے اور پروٹوکول لے رہا ہے ہر جگہ پہ. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے پچھلے دنوں یہ دیکھا کہ جب اس نے ایک بیان، آپ نے یہ دیکھا ایک میگزین کو ملالا کی طرف سے ایک بیان دیا گیا اور اس میں بڑا اس نے کیٹیگوریکلی یہ بات کی کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہو تو اس سے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے اور کسی شادی کے پیپر پہ دستخط کرنے کی کیا ضرورت ہے جب آپ پارٹنرشپ کے ساتھ رہ سکتے ہو. تو یہاں پہ ہم ملالا کو، اس کے باپ کو، اس کے بیرونی آقاؤں کو یہ واضح کر کہ پاکستان اسلام کے نام پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایک نظریاتی کنٹری ہے. اس میں بہت سی ہمیں خامیاں ہوں گی، ہم ان خامیوں سے انکار نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کے نظریاتی احساس اور آئین پاکستان اور اپنے قرآن اور سنت کے عین مطابق زندگی شپ کی وکالت کر کے ہمارے جو شادی کی انسٹیٹیوشن ہے اس کو اٹیک کیا ہے. سنت نبوی کے حوالے سے اس نے جو ہے ہماری نسل کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے. اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے پارٹنرشپ اسلام کی روح سے، کسی بھی مذہب معاشرے کی روح سے، جو باقی مذاہب ہیں اس کی بھی روح سے، یہ زناکاری ہے، یہ اڈلٹری ہے. اور ہم کسی بھی صورت میں ایسے کسی نظریات کو پرموٹ نہیں ہونے دیں گے جو کہ ہماری نسلوں کو برباد کرے. اور یقیناً یہ واضح پیغام ہے. آج ہم نے الحمدللہ سندھ میں، بلوچستان میں، KPK میں، پنجاب میں، اسلام آباد میں، HAK میں، گلگت بلتستان میں واضح پیغام دے دیا ہے کہ I am not ملالا، I am Muslim, I am پاکستانی. اور یہی ہماری اس کتاب کے اندر ہے. یہی آج ہم نے جو ڈاکومنٹری آج ہم نے لانچ کی ہے اور یہ جو ڈاکٹرشپ کی وکالت کر کے ہمارے جو شادی کی انسٹیٹیوشن ہے اس کو اٹیک کیا ہے. سنت نبوی کے حوالے سے اس نے جو ہے ہماری نسل کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے. اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے پارٹنرشپ اسلام کی روح سے، کسی بھی مذہب معاشرے کی روح سے، جو باقی مذاہب ہیں اس کی بھی روح سے، یہ زناکاری ہے، یہ اڈلٹری ہے.
اور ہم کسی بھی صورت میں ایسے کسی نظریات کو پرموٹ نہیں ہونے دیں گے جو کہ ہماری نسلوں کو برباد کرے. اور یقیناً یہ واضح پیغام ہے. آج ہم نے الحمدللہ سندھ میں، بلوچستان میں، KPK میں، پنجاب میں، اسلام آباد میں، HAK میں، گلگت بلتستان میں واضح پیغام دے دیا ہے کہ I am not مولانا، I am Muslim, I am پاکستانی. اور یہی ہماری اس کتاب کے اندر ہے. یہی آج ہم نے جو ڈاکومنٹری آج ہم نے لانچ کی ہے، اور یہ جو لانچ کی ہے اس کا نام بھی I am not مولانا ہے. ہم الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے ہم اپنی قوم کو، اپنے بچوں کو، اپنے نسل نو کو، خاص طور پہ 65% ہماری جو یوتھ ہے پورے آبادی جو پاکستان کی اس کو واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کسی بھی مغربی ایجنڈے کے اوپر ہم نے نہیں چلنا. پاکستان اللہ کے نام پہ، رسول کے نام پہ، سنت نبی کے نام پہ، آئین پاکستان قرآن و سنت کے نام پہ ہے، لہٰذا ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے. اور مولانا کے بعد کو ہم یہ واضح پیغام دے دینا چاہتے ہیں کہ تمہاری ان حرکتوں کے ساتھ تم جو یوتھ کو گمراہ کرنا چاہتے ہو کبھی کامیاب نہیں ہوگے، کیونکہ یوتھ کو تم نے جو گمراہ کرنے کی پہلے بھی ماضی میں کوشش کی، اس کے لیے ہم نے اپنے پیش بندیاں کر لی ہیں. ہم نے اپنی نسل کو آج لیکچر دیے ہیں، کلاس رومز میں لیکچر ہوئے ہیں. آپ کو ہم انشاءاللہ وہ جو ہے ان کی رپورٹ بھی فارورڈ کر رہے ہیں، جس میں ملک بھر میں آپ بچوں کے اور خاص طور پہ بچیوں کے تاثرات دیکھ. مولانا ہم افواج پاکستان کے حوالے سے انتہائی شر جو ہے اور شر انگیزی پھیلاتی ہیں. اس نے افواج پاکستان کے اوپر براہ راست تنقید کی، ISI کے اوپر تنقید کی، ہمارے اٹامک پروگرام کے اوپر تنقید کی. تو ہم اسے واضح طور پہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگرچہ اس کے باپ نے پاکستان کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف، اور مولانا نے خود بھی پاکستان کے خلاف اور اسلام کے خلاف ملیٹنٹ اسلام کہا، ملیٹنٹ فوج کہا، اور یہ بھی ورڈ کہا I'm ashamed of my army. جبکہ ہم اسے واضح اسے مولانا کو اس کے بعد کو واضح کر دیں. We are proud of Pakistan, we are proud of our country, our nation, افواج پاکستان، اپنا ISI سمیت اٹامک پروگرام، ہمیں اس پہ فخر ہے اور یہی ہماری پہچان ہے. ہم اپنے ملک، اپنے اداروں، اپنے اٹامک پروگرام کی حفاظت کرنے والوں کو سلام کرتے ہیں اور واضح کر دیتے ہیں مولانا کے حوالی اور اس کے باپ کو کہ تم جتنا مرضی زور لگا لو، اب اس ملک کے بچے بچیاں باشعور پہچان چکے ہیں. تم پرائم منسٹر بن کے آنے کے خواب دیکھ رہی ہو. جب تم پاکستان آؤ گی، ابھی تو تمہاری ٹانگیں کانپتی، تم پاکستان آنے سے ڈرتے ہو. جب 2018 میں آئے تھے تو چوروں کی طرح چھپ کر آئے اور چوروں کی طرح چھپ کے چلے گئے. جب تم پاکستان میں پرائم منسٹر بن کے آ کے حکمرانی کرنے کا جو تم خواب دیکھ رہی ہو، تو تمہارے سامنے وہ پاکستان ہوگا جو باشعور ہوگا اور تمہاری اصلیت پہچان چکا ہے. آخر میں ہم واضح پھر کر دیں کہ ہم بلیو کرتے ہیں ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف، چاہے وہ فزیکل ہے یا مولانا کی نظریاتی دہشت گردی ہو. اور یہ ملک و پاکستان انشاءاللہ تعالی قرآن و سنت کی اور آئین پاکستان کی روشنی میں انشاءاللہ ہمیں اپنے اداروں پہ بھی فخر ہے. اور اللہ نے چاہا ہم اپنی نسلوں کو 2 کروڑ بچوں کو آج ہم نے ایجوکیٹ کیا ہے. ہمارے 15 لاکھ ٹیچر، 2,07,000 اسکولوں میں. آگے بھی یہ سلسلہ جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ ہم اپنی ایفرٹ کرتے رہیں گے. تعلیم کا جو سلسلہ ہم نے جاری رکھا ہے، آج ہمارے 1 کروڑ سے زیادہ بچیاں تعلیم کے میدان میں ہیں. مولانا نے ہمارے ایک ایسا تعلیم کا نظام پاکستان کا متعارف کرایا کہ جیسے ہم غاروں میں رہ رہے ہیں. اس کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج بھی 5.5 کروڑ بچہ تعلیمی اداروں میں، اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے اندر. 2 کروڑ ہمارے پرائیویٹ اسکولز کے اندر ہے اور لگ بھگ 2 کروڑ پبلک میں، باقی کالجز یونیورسٹیز کے اندر ہیں. اور اس میں بھی آدھے سے زیادہ ہمارے جو ہیں 10,000 کے قریب ہمارے کالجز ہیں اور لگ بھگ 220 یونیورسٹیوں میں سے آدھی سے زیادہ پرائیویٹ ہیں. ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے اندر یہ دنیا کا واحد ملک ہے مسلم جس کی پہلی پرائم منسٹر. ابھی آپ نے کہا جی کہ ملالہ جو ہے وہ وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہی ہے. وزیر اعظم پاکستان بننے کے لیے انہیں یا تو الیکشن لڑنا پڑے گا یا پھر طاقتور اداروں کی حمایت حاصل کرنا پڑے گی. تو اب آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن کس طرح وہ لڑ سکتی ہیں؟ وزیر اعظم بننے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کوئی رستہ ایسا ہوگا. آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ کیا رستہ اختیار کیا جائے گا؟ میں نے عرض کیا نا، باوجود اس کے ہمارے بہت سی خامیاں پھر بھی ہمیں فخر ہے. لیکن ان خامیوں میں یہ خامی یہ بھی تھی کہ ہم نے ماضی میں دیکھا معین قریشی کو کون سا الیکشن لڑنا پڑا تھا، شوکت عزیز کو کون سا الیکشن لڑنا پڑا، پھر بعد میں آ کے اس بیچارے نے ادھر اپنے آپ کو پکا کرنے کے لیے گیا تھا. تو پاکستان میں ایسی بدنصیبیاں رہی ہیں، ہم نے ماضی میں ایسی چیزیں دیکھی ہیں.
تو یہ خیر ایسی کوئی چیز نہیں ہے. وہ جب آئے گی الیکشن لڑنے کے لیے وہ تو تب دیکھیں گے نا انشاءاللہ. لیکن اگر وہ اس کا ایجنڈا جو ہے جس طرح وہ یہ چیز کرتی رہی ہے ماضی میں اور کر رہی ہے, اللہ نے چاہا تو اب چونکہ اتنی بڑی تعداد میں پاکستانی ہمارے بیٹے بیٹیاں جو ہیں وہ کھڑے ہیں, جب آئے گی تو انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے. وہ پرائم منسٹر پہلے تو آئے تو صحیح, ابھی تو جس طرح وہ ڈرپوکوں کی طرح باہر بیٹھی ہوئی ہے. اور ایک بات میں آپ کو یہ ذرا واضح کر دوں, یہ بڑی کہانی سناتے پھرتے ہیں جناب اس نے بلاگ لکھے اور اس نے گل مکئی کے نام سے اس نے جناب طالبان کا مقابلہ کیا. جھوٹ ہے سب. اس نے جیو ٹی وی کے اپنے پروگرام کے اندر سلیم صافی کے پروگرام میں اس کے باپ نے یہ اعتراف کیا کہ ملالہ بلاگ نہیں لکھتی تھی. عبدالحی کاکڑ جو بی بی سی کا کورسپونڈنٹ تھا اس کے بقول وہ بولتا تھا, یہ ملالہ بولتی تھی وہ لکھتا تھا. ارے بھائی ہم سب سمجھتے ہیں جب لکھتی نہیں تھی وہ ایڈمیٹڈ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس وقت سوات کی ایم این اے جو اس وقت تھی اور جو رائل فیملی کی خاتون ہے مسرت زیب, اس نے یہ کہا کہ یہ آفر مجھے پہلے ہوئی تھی, جب میں نے اس کو مسترد کیا تو یہ آفر ملالہ کے باپ کو دی گئی. I am a Muslim and a proud Pakistani. So I am against somebody who speaks against our religion and its values. Marriage is a sacred institution of our religion, Islam. So we are against Malala for having an opinion against it and for voicing it on an international platform. We are not Malala. We are Muslim. We are Pakistani. हम Malala को नहीं मानते. I am not Malala. I am Muslim. I am Pakistani. ملالا یوسفزئی نه یم، زه مسلمانه یم. زه د ملالا سازشي سوچ او تحریفکاري نه منم. زه د اما عایشه پیروي کوم او د ملالا یوسفزئی نه، ځکه چې ملالا ته زموږ د دین او مذهب په باره کې هېڅ پته نشته. تر ننه پورې ملالا او د هغې مددګار او تعلیم او امن دپاره د ملالا یو خدمت هم ثابت نه کړی چې نوبل ایوارډ یافته ملالا د تحریفکاره سوچ نه موږ ته ظاهرېږي چې د هغې ارادې څه دي. موږ نه منو، ملالا یوسفزئی نه منو. Marriage is sunnah, partnership is adultery. We are Muslim daughters. Reject Malala's view on marriage. We are the daughters of Amma Aisha. جو ہے یہ دن مناتا ہے اور آج ہم پھر بنا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ملالا نے شروع دن سے آج تک جو ہے وہ ہمارے اور ہمارے پاکستان کی I am not Malala. 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 My name is Ishad. I read in class 4. I am not Malala. I am Muslim. I am Pakistani. I am not Malala. I am Muslim. I want to clear that I am not Malala. I am Muslim. I am Pakistani. Our Muslim leader is the best. We learn a lot to them. Being a Muslim is about changing yourself, not changing Islam. I am pleased with Allah is my Lord. Islam as my